بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ آج وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا ایک اہم ترین اجلاس ہوا اور جس میں بہت بڑے بڑے فیصلے کیے گئے، کیونکہ ملک میں جو حالیہ دہشت گردی کی لہر ہے اس پر سوچ بچار کی گئی، غور و خوض کیا گیا اور اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے عزم کا اعادہ ظاہر کیا گیا۔ جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ قوم نے اس دہشت گردی کو ختم کرنے کا مصمم ارادہ کر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے پائیدار امن کے لیے جو کوششیں کی ہیں، جو کاوشیں کی ہیں اور جو قربانیاں دی ہیں، ان کوششوں کا، ان کاوشوں کا بھی اعتراف کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم معاملہ جو ریاستی ادارے ہیں اور ان کے سربراہان ہیں اور جو قیادت ہے، ان کے خلاف جو بیرونی سپانسرڈ پروپیگنڈا ہے اس کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اظہار کیا گیا ہے اس اجلاس کے دوران کہ جو حالیہ دہشت گردی کی لہر ہے وہ نتیجہ ہے اس نرم پالیسی کا جو ظاہر ہے کہ گزشتہ حکومت کے دوران ٹی ٹی پی کے کالعدم ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو اختیار کیا گیا تھا، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو افغانستان سے آنے دیا گیا، وہ یہاں پر آباد ہوئے اور اس کے بعد وہ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث پائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج اس اجلاس سے پہلے ایک اور جو اہم سیکیورٹی فورسز کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، بلوچستان کے علاقے پنجگور میں ایک اہم دہشت گرد تنظیم کے سربراہ کو گرفتار کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ جو سربراہ تھے یہ بلوچستان کے اندر بہت سے جو دہشت گردی کے واقعات تھے ان میں ملوث پایا گیا ہے۔ گلزار امام ان کا نام بتایا گیا ہے اور یہ کالعدم بلوچستان نیشنل آرمی کے سربراہ بتائے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ملکی سیاست میں بھی ایک طرح کا بھونچال ہے۔ وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے بہت سی باتیں سامنے ہیں۔ آج جو جسٹس اطہر من اللہ کا جو نیا نوٹ سامنے آیا ہے اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ یہ جو ازخود نوٹس کیس تھا یہ 4-3 سے مسترد ہو گیا ہے۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ، ہائی کورٹ میں جو کیس تھا وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، ہائی کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن جو اثر نو جو ازخود نوٹس لیا گیا تھا یہ 4-3 سے مسترد ہو چکا ہے۔ تو اس نے بھی ایک نیا ڈائمنشن دیا ہے جو اس وقت ایک صورتحال ہے، اور آج حکومت نے یعنی وفاقی حکومت نے باقاعدہ طور پر چیف جسٹس آف پاکستان سے استعفے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ ان تمام جو صورتحال ہے، سیاسی صورتحال ہے، امن و امان کے حوالے سے جو قومی سلامتی کمیٹی میں فیصلے ہوئے ہیں، ان تمام معاملات پر آج اپنے پروگرام میں ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے مصطفیٰ بلوچ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر رانا مقبول صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماہر قانون ہمیں جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر ہمایوں سرفراز صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار امجد عزیز ملک صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز رانا مقبول صاحب آپ سے کریں گے۔ رانا مقبول صاحب، سب سے پہلے اگر ہم یہ ایک تو سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے، لیکن یہ جو ایک عدالتی صورتحال درپیش ہے، ہمیں اگر اجتماعی دانشت کو، اجتماعی فہم و فراست کو موقع دیا جاتا تو میرے خیال میں آج یہ صورتحال نہ ہوتی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیا کہیے گا آپ؟ جو شہداء قربانیاں دے رہے ہیں اس ملک کی خاطر، مادر وطن کی خاطر، وہ بہت بڑا عظیم کام ہے۔ کرائسس بھی بہت بڑا ہے، چیلنج بھی بہت بڑا ہے، لیکن یکے بعد دیگرے یہ اپنے خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ وہ کہا تھا نا فیض نے، اتنے ناداں تو نہ تھے جہاں سے گزرنے والے، اتنے ناداں تو نہ تھے جہاں سے گزرنے والے، نہ سے ہو پند گرو رہ گزر تو دیکھو۔ وہ تو اپنی جو ہے ایک عظیم الشان کارکردگی کا مظاہرہ کر کے ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے گئے ہیں، اور بہرحال ہمارے لیے لمحہ فکری ہے جو آپ نے ذکر کیا کہ جو پالیسی تھی اس کے جو اثرات ہیں وہ کتنے زیادہ تباہ کن ہوئے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی پالیسی جو ہے اسے سوچ سمجھ کے اور اہل و رائے لوگوں سے مشورہ کر کے ہی کرنی چاہیے، اس میں کوئی عیاری یا چلاکی کا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے بھی یہ کہا کہ آج اطہر من اللہ صاحب کا جو ہے ڈسنٹ نوٹ آیا ہے، تو کیا وہ کہتے ہیں اطہر من اللہ صاحب؟ سارے جو لوگ ہیں ان کے علاوہ بھی جو 3 آنریبل جج صاحبان نے یہی بات کہی ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے
کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے. اب بات تو چلی تھی صحیح معنوں میں آربیٹریری جو ہے یوز آف پاور. آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ کی طرف سے ایک انیکٹمنٹ بھی ہو چکی ہے کہ اس کو شیئرڈ پاور اور ایک کلیکٹیو وزڈم کا ذریعہ بنایا جائے. ایک سنگل انڈیویجول غلطی کر سکتا ہے اور 2-3 سینئر لوگ جو اگر بیٹھ کے مشورہ کریں تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے اور عوام کی خدمت اور انصاف کی خدمت ہو سکتی ہے. لیکن بہر صورت یہ نہیں ہو سکی اور اسی لیے ہم یہ نتائج دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ ابھی کی 63A ہو یا اس کے ساتھ پہلے جو سارے ہوں, اشاد حسن خان کے فیصلے ہوں, ثاقب نثار کے فیصلے ہوں, اور وہ جو تھا اپنا منیر احمد کے فیصلے ہوں, اور بہت سارے لوگوں کے فیصلے ہوں. ہماری جو ضرورت اور ہمارے جو آئیڈیل ہیں وہ ان کے فیصلے میں یعنی روشن چراغ ہیں, کارنیلیس ہے, حمود الرحمان ہیں, اجمل میاں ہیں, رانا بھگوان داس ہیں, ناصر الملک ہیں. ہم یہ ماڈل کیوں نہیں اپنے سامنے رکھتے؟ ہم کیوں اس پاور کو, اتنی پاور اللہ نے دی ہوتی ہے سونے پہ جا کے, تو اس میں کوئی تو انسیشیبل کیفیت تو نہیں ہونی چاہیے نا. تو اس وجہ سے اب جو سارا بگاڑ ہوا ہے, اتنا زیادہ اتنے بڑے انسٹیٹیوشن میں اختلاف رائے ہے, اب اس اختلاف رائے کو بٹوین دا لائن دیکھنا بھی چاہیے اور اس کو صحیح انٹرپریٹ بھی کرنا چاہیے اور کوئی اس کے لیے سدباب بھی کرنا چاہیے. اگر 4 آنریبل جج صاحبان جو ہیں, جس میں مندوخیل صاحب ہیں اور یحییٰ افریدی صاحب ہیں, منصور صاحب ہیں, اکرم اللہ جو ہیں بڑے لٹریری آدمی ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں, تو ان کی رائے کا کچھ تو احترام کر لیں خدا کے لیے. اور وہ یہ سارے ہی کہہ رہے ہیں اب, یعنی سارے رتب اللسان ہیں اس سٹیپ کے لیے کہ خدا کے لیے آپ ایک فل کورٹ بنا دیں اور اس ایشو کو جو ہے وہ صحیح حل کر لے گی. آپ اپنے اوپر کیوں اتنا بوجھ لاتے ہیں؟ کیونکہ بعد میں پچھتاووں کی زندگی رہ جاتی ہے. میں آپ کو عرض کروں, وقت میں زیادہ لیتا, چھوٹی سی بات کرتا ہوں, پچھتاووں کی زندگی کیسے ہے. الطاف گور لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ مجھے پتہ چلا کہ جسٹس منیر جو ہیں وہ بیمار ہیں, وہی منیر جنہوں نے ایک بیج بویا تھا اختلاف کا اور اس انتشار کا, جس نے ملک کو جو لے ڈوبا جب انہوں نے مولوی تبیض الدین کیس کا فیصلہ کیا ہے. تو کہتے جی وہ بیمار ہیں, تو میں وہاں سے چل پڑا, پنڈی سے لاہور آیا, ان کا گھر سول سروس اکیڈمی کے پیچھے تھا, مجھے انہوں نے ملایا تو وہ اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے اور مجھے کرسی انہوں نے لگا دی ان کے ساتھ ہی, وہیں میں مل رہا ہوں ان کو. تو تکلیف میں تھے, بیمار تھے, تو مجھے کہنے لگے الطاف باقی تو ٹھیک ہے, جو بھی ہے ہو گیا, لیکن مجھے مولوی تبیض الدین کیس کا بڑا دکھ ہے, بڑا افسوس, وہ بہت بڑی غلطی ہوئی. تو الطاف کیا ہو سکتا ہے؟ الطاف گور نے کہا جیسا اب کچھ نہیں ہو سکتا, اب آپ اللہ سے معافی مانگیں اور کچھ نہیں ہو سکتا. And after 3 days he died. Justice Munir died after 3 days. So dying in repentance instead of dying in pride, زمین آسمان کا فرق ہے. خدا کے لیے اس چیز کو سوچ لینا چاہیے اور وہ کام کرنا چاہیے جو حقیقت کے مطابق ہو اور جس میں کوئی میلافٹی نہ ہو. تو انصاف جو ہے اس سے زیادہ اعلیٰ چیز کوئی نہیں ہے, اور اگر اس میں کچھ جو ہے ملاوٹ کی جائے تو اس سے بری چیز بھی کوئی نہیں ہے. کوئی اللہ کی سزا سے نہیں بچ سکتا, اس لیے بہت ضروری ہے, جیسے میں نے اپنے ماڈلز کا نام لیا ہے, اس کو ہم فالو کریں. اور آج ہی اگر یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ چلیں یہ فل کورٹ ہو جائے, آج ہی دیکھیں یہ سارے کا سارا انتشار جو ہے یوں بیٹھے گا نیچے کہ سب کچھ سیٹل ہو جائے گا. جو وہ فیصلہ کرے گا سب لوگوں کو ماننا پڑے گا, کوئی ایسا ایشو رہے گا نہیں. بالکل صحیح. تو حل مسئلے کا یہ ہے اور بڑا کوئک کرسپ حل یہ ہے, اس کے لیے دیر نہیں کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے مصطفیٰ صاحب, یہ وہی بات ہے کہ دیر نہیں کرنی چاہیے اور وہی اجتماعی دانش کو موقع دیا جانا چاہیے. ہم بار بار یہی بات کرتے ہیں کہ اجتماعی فہم و فرا موقع دینا چاہیے. آج یہ صورتحال اس نہج تک پہنچتی ہی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جاوید صاحب, کلیکٹیو وزڈم کی بالکل ضرورت ہے اس وقت, تو ملک کو بہت زیادہ ضرورت ہے, اور اس میں تمام اداروں کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. صرف سیاستدانوں کی بس کی بات نہیں ہے. اب ایک کلیکٹیولی ہمیں ساتھ مل کے ایک صحیح راستے پہ جانا پڑے گا. اور دیکھیں جہاں تک جوڈیشری کی بات ہے, دیکھیں جسٹس مسٹ ناٹ بی اونلی ڈن, اٹ شوڈ بی سین ٹو بی ڈن. نظر بھی آنا چاہیے لوگوں کو. اب آپ کی ود ان دا جوڈیشری اگر ڈسینٹنگ نوٹس آتے جا رہے ہیں اور آپ کی اپنی جو جوڈیشری کی ایک آنریبل جو چیف جسٹس کی کابینہ ہے وہ خود ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہے,
تو اس میں تو میرے خیال میں ایک اٹس ویری ایویڈنٹ کہ ڈسپیوٹ وہیں پہ ہے. اور اگر فل کورٹ کی جو درخواست کی تھی حکومت نے اگر اس کو مان لیا جاتا تو شاید فیصلہ یہی آتا, لیکن ماننے میں پھر آپ دیکھیں کہ پھر اکراس دا بورڈ ساری پارٹیز اس کو یونینیمسلی ایکسیپٹ کر لیتی, پھر آپ کے یہاں پہ ڈویژن نہیں آتا جو آج آ چکا ہے آلریڈی. اب پارلیمنٹ کی طرف سے بھی ظاہر ہے ایک ریکویسٹ کی گئی ہے اور پھر اس کے بعد کیبنٹ نے بھی اپروو کیا ہوا ہے. تو ایک آپ دیکھیں نا اس وقت ملک کے بحران کچھ اور ہیں, معاشی بحران ہے, لیکن ہمیں کسی اور طرف لے جایا گیا ہے. اور سب سے بڑی بات جاوید صاحب افسوس کی بات یہ ہے کہ جو پنجاب اور کے پی کے اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی جو بات ہے اس پہ اس کے روٹ کاز پہ تو بات ہی نہیں ہوئی نا اس سو موٹو میں کہ کس نیت سے جی بالکل بالکل ایک شخص کیسے 2 اسمبلیز کو ڈیزالو کر سکتا ہے صرف اپنی سیاست کو بچانے کے لیے. اس پہ تو ڈسکشن ہی نہیں ہوئی, اس پہ تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہوئی ہے. فاروق نائک صاحب کو موقع ہی نہیں ملا بات کرنے کا. تو آپ دیکھیں نا اس طریقے سے اگر آپ ایک ہی پارٹی کو واک اوور دے دیں گے تو ظاہر ہے باقی جو جماعتیں ہیں ان کی بھی تو سیاسی سٹیکس لگے ہوئے ہیں نا, وہ بھی تو کہیں نہ کہیں اپنے ووٹرز کو جواب دیں, وہ بھی کہیں نہ کہیں تو اپنے لوگوں کو جواب دیں ان کو بھی, اور لوگوں ووٹرز کے علاوہ عوام کو جواب دیں کہ آج اگر 1.5 سال حکومت لی تو پھر آپ نے کیا ڈیلیور کیا. تو ظاہر ہے پھر اب آپ کیا بولیں گے کہ ہمیں جوڈیشری نے ڈیلیور کرنے نہیں دیا. تو یہ بات تو یہی ہے نا, کیونکہ 3-4 مہینے سے تو یہی مسئلہ چل رہا ہے. آپ دیکھیں اس سچویشن میں ایک پرائم منسٹر ڈیلیور کرے گا یا وہ پرائم منسٹر یا وہ کابینہ بیٹھ کے ان معاملات پہ لیگل میٹرز پہ اپنے آپ کو الجھائے رکھے گی. تو یہ ایک افسوسناک پوزیشن ہے اور میرے خیال میں امید ہے کہ اس پہ کہیں نہ کہیں سے کوئی بیچ کا راستہ نکل آئے گا جس سے ہم اس بحران سے نکل سکیں گے. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب آپ فرمائیے گا, آپ نے یہ جو محترم جسٹس سطر من اللہ صاحب کا جو نوٹ آیا ہے یہ آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا اور کئی اہم معاملات کی طرف انہوں نے بھی اشارہ کیا ہے, جس طرف ابھی مصطفیٰ بلوچ صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے کہ جس بنیاد پہ یہ اسمبلیاں ڈیزالو کی گئی تھیں اس بنیاد پر تو بات ہی نہیں ہوئی. اسی نوٹ میں انہوں نے اشارہ بھی یہی کیا ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے, اور پھر انہوں نے کچھ ریفرنسز بھی دیے ہیں جیسے ذوالفقار علی بھٹو شہید کا کیس ہے, جس طرح سے ان کا عدالت کا فیصلہ آیا تھا اور بعد میں ایک جج صاحب نے جو ہے پھر اس کو تسلیم بھی کیا. اور جی ہاں بالکل نسیم حسن شاہ صاحب بالکل, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ سیکھنا چاہیے تھا جو بدقسمتی سے ہم نہیں سیکھے. ایک تو اس پہ کمنٹ کر دیجیے گا, اور دوسرا یہ جو ایک قرارداد ہے یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک آئینی تحفظ فراہم کرتی ہے پرائم منسٹر کو, ایک سیاسی ایک قانونی تحفظ بہرحال فراہم کرتی ہے. دیکھیے جاوید صاحب, قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے جو بات میرے لیے اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو سیاسی معاملات میں مداخلت کرنی ہی نہیں چاہیے. یہ سیاستدانوں کا کام ہے اور انہیں کرنا چاہیے. پارلیمنٹ جو کہ سپریم ادارہ ہے, اگر وہ اپنا فیصلہ خود نہیں کر سکتا تو سپریم کورٹ کو بھی اس میں عمل دخل نہیں کرنا چاہیے قطعاً طور پہ, نہ اپوزیشن کے کہنے پہ اور نہ حکومت کے کہنے پہ. یہ سیاستدانوں کا کام ہے, وہی کریں. اب اس سے ہوا کیا ہے کہ جو انصاف کا ادارہ ہے وہ متنازع بن چکا ہے بہت زیادہ, اپوزیشن کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی. تو اب اس کو کلیئر کرنے میں شاید سال لگیں گے. آج اگر فل کورٹ بن بھی جائے گا تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے لیے کوئی بڑا اچھا نہیں نکلے گا. سپریم کورٹ کے لیے آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک متنازع ادارہ بن چکا ہے, شاید آپ اس کو سالوں لگیں گے اپنے آپ کو اس بحران سے نکالنے کے لیے. تو میری رائے میں تو سب سے جو مقدم چیز ہے سپریم کورٹ کے لیے وہ انصاف فراہم کرنا ہے عام عوام کو. وہ مجھے لگتا ہے کہ انہیں سیاسی لڑائیوں کے اندر سپریم کورٹ کو انوالو ہی نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اگر جسٹس من اللہ کی بات کرتے ہیں تو اب یہ بھی ایک قانون کا طالب ہونے کے ناطے سے مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ کنفیوژن بڑھ چکی ہے قانونی حلقوں کے اندر اس چیز کو لے کے, کیونکہ اس کی مختلف تشریحات کی جا رہی ہیں. جو کچھ وہ 4 اور 3 کی تشریحات ہو رہی ہیں کہ جی 4 ججز جو ہیں انہوں نے کیونکہ اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا بینچ سے تو لہٰذا انہوں نے اس پیٹیشن کو ڈسمس کر دیا. اب اس میں ایک نیا پوائنٹ آف ویو آ رہا ہے کہ جو پہلے 2 ججز تھے, 9 والا جو بینچ تھا اس میں سے پہلے 2 ججز نے ریکیوز کیا تو وہ بھی اپنا نوٹ اس کے اندر پھر ایڈ کریں, تو ان کو بھی پھر 9 والے بینچ میں شامل کریں, تو یہ پھر 5-4 میں اس کی تقسیم کر دی جائے. تو اب یہ ایک بڑا کنفیوزنگ معاملہ ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کو مستقبل میں اس طرح کے معاملات سے اپنے آپ کو دور کر لینا چاہیے.
اور قطعاً طور پہ اس طرح پہ کاموں میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. ان کی اولین ترجیح انصاف ہے, عام لوگوں کو انصاف دینا, تو ان کو چاہیے کہ وہ اسی ترجیح پہ عمل کرتے رہیں. اور سیاستدانوں کو چاہیے کہ جو آئینی طور پر ان کی ذمہ داریاں وہ ان کو نبھائیں, آپس میں نیگوشیٹ کریں, الیکشن کی تاریخ طے کریں. وہ بھی بہتر جانتے ہیں کہ الیکشن پہلے ہونے سے کیا نتائج نکلیں گے, بعد میں ہونے سے جمہوریت کو کیا نتائج نکل سکتے ہیں. تو لیٹ them decide for themselves, sir. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. امجد عزیز ملک صاحب, آپ فرمائیے گا کہ یہ ہم نے دیکھا صورتحال کل اچانک سے, اس سے پہلے عمران خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ میں مذاکرات نہیں کروں گا, میں بات نہیں کروں گا, میں ان سے بات نہیں کروں گا, لیکن کل اچانک سے انہوں نے کہا کہ جی میں تو بات کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ کو لگتا ہے سیاسی طور پہ ان کو کچھ ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ اب میں غیر متعلق ہوتا جا رہا ہوں یا میرے لیے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, لہٰذا انہوں نے یہ ایک اور یو ٹرن لے لیا ہے؟ دیکھیے جاوید, مجھے تو شہباز شریف پھر یاد آ رہے ہیں. شہباز شریف نے ہمیشہ یہ کہا کہ تمام سیاسی مسائل جو ہیں ان کا حل ایک میز پر گفتگو کے دوران ہو سکتا ہے, اور انہوں نے کئی بار یہ بات کہی. اور پھر پی ڈی ایم کے لیڈرز بھی یہ کہتے رہے کہ دیکھیے جب تک بات آپ کریں گے نہیں تو بات کو کس طرح سے آگے لے کر کے جائیں گے. اس بات کو عمران خان نے نہیں مانا اور اپنی ضد پر وہ قائم رہے. اور پھر جس طرح سے کل خود عمران خان نے بھی کہا, اور پھر اسد کیسر کا بھی بیان آ گیا کہ جی وہ تو ترمیم کرنے پر بھی اب تیار ہو گئے ہیں. لیکن اب آپ دیکھیے کہ جو حالات ہیں اس ملک کے, اور خاص طور پہ عدالت کی جانب سے جو فیصلہ آیا ہے, اور جس طرح سے بیرسٹر صاحب نے بھی کہا اور ہمارے دوسرے ساتھیوں نے بھی کہا, دیکھیے اب حالات بہت الجھ سے گئے ہیں. اور جس طرح سے عدالت نے سیاسی معاملات کو لیا اور جس طرح سے انہیں حل کرنے کی کوشش کی, بس میرا اپنا ذاتی خیال بھی یہ ہے کہ وہ مناسب نہیں تھا. اور اگر یہ سیاستدان, دیکھیے اس میں غلطی سیاستدانوں کی بھی ہے کہ سیاستدان جب مل بیٹھ کے اپنے مسائل حل نہیں کریں گے تو انہیں عدالتوں کی طرف دیکھنا پڑے گا, اور پھر عدالتوں نے جو فیصلے کیے آپ دیکھ لیے اس کو اب تسلیم کرنے پہ کوئی راضی نہیں ہو رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سیاستدان مل کے مسائل کو حل کرنے کی جانب لے کے جائیں. یقینی طور پہ اب عمران خان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ جب وہ انکار کیا کرتے تھے نا جی کہ میں بات نہیں کروں گا, میں کسی سے ملوں گا نہیں, تو آج ان کو یقینی طور پہ اس بات کا احساس ہو گیا کہ سیاست میں یہ چیزیں نہیں چلتی. سیاست میں افہام و تفہیم اپنانی پڑتی ہے, بات چیت کا راستہ اپنانا پڑتا ہے, اور مسائل کو حل کی طرف گفتگو سے ہی لے جایا جا سکتا ہے. رانا مقبول صاحب, آپ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے پھر پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ اب مذاکرات نہیں ہو سکتے کیونکہ اب بہت دیر ہو چکی ہے. کیا واقعی اب بہت دیر ہو چکی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ اب مذاکرات کا اگر تحریک انصاف کہے گی بھی تو بعد میں اس بات کی کیا گارنٹی یا یقین دہانی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے بات پہ قائم بھی رہے گی اور اپنی جو اس نے کہا ہے وہ اس پہ کھڑی بھی رہے گی؟ مذاکرات, کیونکہ آپ کی طرف سے اب کہہ دیا گیا ہے کہ مذاکرات تو نہیں ہو سکتے, تو اب کیا ایک صورت بنے گی؟ صاحب اس پہ جو ہے نا باقی سٹیک ہولڈر جو ہیں ان کو کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کریڈیبلٹی گیپ بہت زیادہ ہے, جیسے آپ نے خود فرمایا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, اور جس طرح کی متلبن مزاج لیڈرشپ ہے ان کی, اور جس طرح وہ بدلتے ہیں بار بار, اس لیے کوئی ایسے والٹائل شخصیات سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو کسی بات پہ کھڑے نہیں ہوتے. اس لیے کچھ جو ہمارے اہم سٹیک ہولڈرز ہیں جن میں خود چیف جسٹس ہیں, تو اگر وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو رول پلے کرتے ہیں. ابھی ہمارے ایک دوست نے کہا کہ جی ان کو پولیٹکس میں نہیں آنا چاہیے. یہ پولیٹیکل معاملہ ہو یا نہ ہو, یہ ملک کی انٹیگریٹی کا, ملک کی سولیڈیرٹی کا معاملہ بن چکا ہے. یہ کوئی پولیٹیشین اتنے زیادہ آپس میں بیٹھنے کے قابل ہوتے تو مسئلے اتنے بڑھتے کیوں؟ اگر عمران خان جیسی پالیسی ہو تو کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ بھی, میں بھی, ہم تو کسی شاید اہمیت نہیں, آپ کی تو بڑی اہمیت ہے. ہم کتنی دیر سے سب لوگ کہہ رہے ہیں, خود جیسے کہا ہے ہمارے دوست ملک صاحب نے کہ جو پرائم منسٹر ہے خود ریپیٹیٹیولی انہوں نے کہا ہے کہ آؤ بات چیت پہ آؤ بیٹھیں. پہلے دن انہوں نے کہا تھا, جس دن پہلی سپیچ تھی آپ کو یاد ہوگا, کہ آؤ بیٹھ جائیں اور ہم جو ہے مساق معیشت کریں. جب کمیونیکیشن کا دروازہ بند نہیں ہوگا تو مسائل حل کرنے کا دروازہ کھل جائے گا. لیکن جب انہوں نے اتنا زیادہ آئرن کرٹن کر دیا گفتگو میں, اور جب کہا کہ میں تو ان کے ساتھ مذاکرات کرنے سے بہتر ہے پہلے میں مر جاؤں, تو یہ ایک بڑا نارمل بیہیویئر ہے.
تو اس لیے کچھ بزرگوں کو بھی کچھ محنت کرنے کی ضرورت ہے. پریزیڈنٹ نے کوشش کی, کیسی کی, افیکٹو کی, سیریس کی, نہیں کی, یا ان کو بھی جھاڑے مارے پڑ جاتی ہیں. تو اس لیے کچھ نہ کچھ اس کا حل یہی ہو سکتا ہے کہ اگر بات چیت کرنی ہے وہ تو بہترین ہے, اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں بہتر حل نہیں ہے. جو صلح جوئی میں فائدہ ہے وہ آپس میں انتشار سے فائدہ نہیں ہو سکتا. دیٹ از دی آنسر ٹو دا کوشچن. اب پریکٹیکلی بڑی ڈیفیکلٹی آ رہی ہے, اس لیے میں نے جیسے کہا ہے کہ ہمارے پریزیڈنٹ ہو یا اور سینئر لوگ ہوں, پریزیڈنٹ ذرا سیریسلی کر کے دیکھ لیں, ہو سکتا ہے اس کے کوئی ریزلٹنگ دے, اور کسی جگہ بیٹھ کے پارلیز ہو جائیں اور کوئی اس کا حل ہو جائے. ابھی وہ بڑی یعنی کہ کنٹمپٹ کے ساتھ کہتے ہیں ہاں ہو گئے تو میں نہیں جاؤں گا, میں اپنے بندوں کو بھجوا دوں گا. عجیب بات ہے, یعنی جنگوں کے فیصلے جو ہیں وہ پارلیٹ ٹیبل پہ ہوتے ہیں, جو اتنے بڑے ایشوز ہیں, تو آپ اپنے ساتھی پولیٹیشنز کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. کوئی تھوڑی بہت دانش کی, کوئی فہم و فراست کی بات بھی تو کر لینی چاہیے نا. صرف گالیوں سے تو مسائل حل نہیں ہوتے ہیں نا. اس لیے اپنے ایٹیچیوڈ کو, اپنے طریقہ کار کو, طرز گفتگو کو بدلنا پڑے گا, اور اس کے لیے ان کے سینئر اپنا رول پلے کریں اور سمجھائیں خان صاحب کو. نہیں ہے تو آپ دیکھیں کتنا نقصان ہو چکا, ملک کا اور نقصان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ مصطفیٰ صاحب اب یہ بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون, یہ آپس میں ہم نے دیکھا ہے ان کا بہت اختلاف دیکھا ہے, لیکن پھر یہی جماعتیں تھیں کہ جنہوں نے جا کے چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کیا. اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ گنجائش بنتی ہے کہ تحریک انصاف بھی ایک ایسی جماعت بن جائے جو بات چیت کے ذریعے آگے بڑھے؟ لیکن سیکھنا پڑتا ہے اس کے لیے. تو اس میں ہم سب سٹیک ہولڈر سیکھ رہے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ آپ لوگ تو سیکھ گئے, آپ لوگ بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے سے آگے بڑھے, لیکن شاید تحریک انصاف جو ہے وہ اب اس معاملے میں بہت پیچھے ہے. اب جب ان کو شاید کچھ لگ رہا ہے کہ معاملات ان کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں تو شاید اس وجہ سے مذاکرات کا کہا گیا ہے, لیکن پھر بھی مذاکرات کا تو کہا ہے انہوں نے. دیکھیں جاوید صاحب, مذاکرات میرے خیال میں کسی بھی سٹیج پہ ہونے چاہیے اور ہو سکتے ہیں. دیکھیں صرف جنگ کرنا ایک سیاست دان کا مقصد نہیں ہوتا, کہیں نہ کہیں پیش رفت ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں مسئلے کا حل نکلا جاتا ہے. اور جیسے آپ نے خود کہا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ پیپلز پارٹی کی ایک رائیولری رہی ہے, اور 90s میں اس کے علاوہ محترمہ نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کر کے ایک جمہوریت کو ایک نیا ایک باب دیا, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کس طرح ایک آمریت سے مقابلہ کیا ہم نے. تو وہ ساری چیزیں سامنے, لیکن اس کے لیے پولیٹیکل میچورٹی اور پولیٹیکل وزڈم کی بھی ضرورت ہے. خان صاحب کی پولیٹیکل اپروچ تھوڑی سی انارکک قسم کی ہے, تھوڑا سا انتشار کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ زیادہ پاپولیرٹی لے سکتے ہیں اور اس طرح وہ زیادہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں اپوزیشن کو, اور اس طرح ان کا واپس آنا کا راستہ بھی شاید آسان ہو سکتا ہے. لیکن میرے خیال میں اس کا شاید ہو سکتا ہے ان کو کوئی موقع مل جائے, لیکن اس سے ملک کو پرابلم ہوگا, اس سے ملک کے عوام کو نقصان ہوگا, اس سے آپ کی معیشت کو, آپ کی سالمیت کو نقصان ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا ڈیسٹیبلائز کر دیا ہے اور ایک سیاسی بحران کریٹ کر دیا ہے. اور آپ دیکھیں نا, یہ جوڈیشری میں ڈویژن لانے والا کون ہے؟ یہی شخص ہے. آج عدالت میں جو ایک ڈویژن آیا ہوا ہے وہ اسی شخص کی وجہ سے. اگر یہ اسمبلی ڈیزالو نہ ہوتی تو آج آپ الیکشن کی طرف جا رہے ہوتے. اور میرے خیال میں نہ مسلم لیگ نون الیکشن سے بھاگ رہی ہے, نہ پیپلز پارٹی الیکشن سے بھاگ رہی ہے. ہم تو دیکھیں کراچی میں بھی اپنا مینڈیٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو سندھ میں بھی ماشاءاللہ ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے, ہمیں انشاءاللہ پنجاب میں بھی اچھی سیٹس لیں گے. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ آپ نے اگر آج پنجاب کے الیکشنز کرا دیے تو یہ پنجاب کا الیکشن پھر یہ جیسے بلاول صاحب نے کہا تخت پنجاب کا سیاست ہو رہی ہے. اس طرح پھر آپ ہر ٹینیور میں یہی پنجاب ڈیسائیڈ کرے گا کہ وفاق میں کون آ رہا ہے. تو یہ جمہوریت کی کوئی اچھی مثال قائم نہیں ہوگی. اور دوسری بات دیکھیں کیا ایک حسین اتفاق ہے کہ 4 اپریل کو ہی جو ہے وہ ایک سیاہ باب لکھا گیا جوڈیشری میں, اور جس طرح ایک مقبول لیڈر کو, قائد عوام کو پھانسی کے تختے پہ چڑھایا گیا اور ان کے ساتھ جو سیاسی زیادتی کی گئی اور ایک ملک کو ایک لیڈر سے محروم کر دیا گیا. جسٹس من اللہ صاحب نے نوٹ میں لکھا ہے کہ وہ فیصلہ, وہ اس ریفرنس پہ فیصلہ آج تک نہیں ہو سکتا. 12 سال سے وہ ریفرنس زرداری صاحب نے بھیجا ہے اور اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا ہے. لیکن سو موٹو کیسز لیے جاتے ہیں اور اسی 4 اپریل کو واپس آپ کی جمہوریت پہ شب و خون مارا جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے عوام دیکھ رہی ہے, اور عوام اس چیز کو دیکھیں نا, جیسے آپ کے پینل میں بھی کسی نے کہا کہ یہ چیزیں پھر وقت میں لکھی جائیں گی, یہ ہسٹری میں لکھا جائے گا. نام گم جاتے ہیں, نام گم جائیں گے. آج بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو 50 سال بعد بھی لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں, لیکن وہ ججوں کو کوئی یاد نہیں کر رہا. جن ججوں نے فیصلہ سنایا ان کے خلاف آج ان کو تاریخ میں کوئی یاد نہیں کرتا. تو جاوید صاحب یہ بات ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ آج کے جو فیصلے ہیں کیا وہ آگے اگلے 50 سال میں لوگ یاد رکھیں گے, اچھے نوٹ پہ یا برے نوٹ پہ؟
بالکل ٹھیک. بیرسٹر چٹھا صاحب، یہ جو ظاہر ہے ہم اب دوبارہ آئیں گے اس قرارداد کی ہم بات کریں گے جو پارلیمان نے منظور کی، یعنی کہ پارلیمان نے اب بھی اپنے آپ کو اسرٹ کیا ہے، اور گویا اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ادارے ہیں وہ اپنی حدود کے اندر آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنا اپنا کردار ادا کریں. وہی گفتگو کا دوبارہ سے جو اینگل ہے وہ وہی جائے گا جو جہاں سے آپ نے بھی شروع کیا تھا، کہ ہر ایک ادارے کو اپنے معاملات اپنی آئینی قانونی اور حدود کے اندر ہی رہ کر طے کرنا ہوں گے. بیرسٹر صاحب. سر دیکھیے، جہاں تک قرارداد کا تعلق ہے تو میری ناقص علم میں قرارداد کی کوئی قانونی حیثیت اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے راستے میں رکاوٹ بن سکے. تو وہ تو پارلیمان جو ہے انہوں نے اپنی رائے تو دی ہے، اپنی اسرشن کی ہے نا، پارلیمان نے اپنی ایک اسرشن کی ہے. میرا صرف کہنے کا یہی مطلب ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ایک رائے دی ہے اس فیصلے کے اوپر، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو روک نہیں سکتی وہ قرارداد. میں تو قانونی نقطہ نظر سے یہ بات کر رہا ہوں. اور جہاں تک سیاسی حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں تو میں اسی لیے کہتا ہوں، اب اس سے دیکھیں مسائل یہ بنتے ہیں، رانا صاحب بجا فرما رہے ہیں اگر کوئی آئینی بحران پیدا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی ادارے کو تو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن اس سے مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ کے جو ادارے ہیں وہ متنازع بن جاتے ہیں، اور جو ان کا اصل پھر مقاصد ہوتے ہیں عوام کا فائدہ، وہ اس سے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. انہوں نے ادارے کا لفظ نہیں استعمال کیا بیرسٹر صاحب، انہوں نے ادارے کا لفظ نہیں استعمال کیا، انہوں نے کہا بڑے اور صدر صاحب کا ذکر کیا، اور بڑے یعنی کہ بڑے سیاسی لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں بڑے، وہ ظاہر ہے. میں ان کی بات سمجھ رہا ہوں رانا صاحب کی. ان کا مقصد تو یہ تھا کوئی تھرڈ پارٹی اس میں انٹرفیئر کرے اور کوئی الیکشن کی ڈیٹ یا کوئی بھی اگر مسئلہ ہے تو اس کو حل کرانے کی کوشش کریں. دیکھیے، ایک تو کانٹیکسٹ اس کا ہے بیہائنڈ دی جو ہوتا ہے سین کے کچھ مذاکرات چل رہے ہوں کسی بھی تھرڈ پارٹی کے تھرو، وہ تو معاملہ ایک ڈیفرنٹ ہے. اور جب کوئی چیز پبلک ہو جاتی ہے، اور پاکستان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب عدالتیں سیاسی معاملات پہ انہوں نے مداخلت کرنے کی یا اس پہ فیصلہ کرنے کی کوشش کی ہے، تو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں شاید ہی کوئی فیصلہ ایسا آج تک آیا ہو جو متنازع نہ آیا ہو. تو تقریباً جتنے بھی فیصلے آتے ہیں اس کے اوپر ایک بڑی سٹرونگ پولیٹیکل اوپینین جو ہے وہ پاکستان میں پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر ادارے جو ہیں ان کا جو ریزالو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اور وہ پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں. کیونکہ اور عدلیہ کو سیاست سے دور رکھنا یہ ایک آئینی ضرورت ہے تاکہ انصاف کا جو حصول ہے اس کو آسان بنایا جائے. تو دیکھیے، ابھی جو پارلیمنٹ نے 18ویں جو ترمیم کی تھی یا اس سے پہلے جو ترمیم کی تھی، اس کے اندر یہ شیورٹی دی گئی تھی کہ سپریم کورٹ کے جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ غیر سیاسی طریقے سے کی جائے گی، تاکہ اس قسم کے جو الزامات لگتے تھے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اوپر کہ یہ سیاسی لحاظ سے فیصلے کرتے ہیں، اس کو پاک کیا جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی بھی پارلیمنٹ کی بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اس میں کردار ادا کرے کہ عدالتیں جو ہیں وہ غیر سیاسی رہیں اور کم سے کم جو سیاسی تنازعات ہیں وہ عدلیہ میں لے کر جائیں. تو میرا تو اوپینین اس بارے میں یہ ساری جو سچویشن ہے اس کو دیکھنے کے بعد یہی بن رہا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد اپنے آپ کو اس معاملے سے دور ہٹا لے اور جو ان کا اصل مقصد ہے اس کی طرف آ جائیں، اور سیاستدان جو ہیں وہ آپس میں مل کر بیٹھیں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. جب آئین میں سیاستدانوں نے ڈالا تھا کہ انتخابات ہونے چاہیے تو آپ وہ خود ڈیسائیڈ کریں. ٹھیک ہے. امجد عزیز ملک صاحب، آپ فرمائیے گا، آج یہ قومی سلامتی کمیٹی کا ایک بڑا اہم اجلاس بھی ہوا ہے، اور اس میں جو اس وقت حالیہ ایک صورتحال ہے جو دہشت گردی کے حوالے سے، اس میں اس بات پہ جو ہے وہ بہت تحفظات کا اظہار کیا گیا کہ یہ جو کالعدم ٹی ٹی پی ہے اس کے ساتھ نرم گوشہ اختیار رکھا گیا، جس کے نتیجے میں یہ حالات پیدا ہوئے اور ایک بار پھر خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی ہوئی. پھر یہ پولیس لائنز کا واقعہ ہوا اور مسلسل پولیس کو اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کو بلا کسی روک ٹوک کے آنے بھی دیا گیا. امجد صاحب. جی جاوید، ہم سیاسی جو صورتحال ہے اس نے جو اہم مسائل ہیں ہمارے اس سے بالکل توجہ ہٹا کر رکھ دی ہے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ آج قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس میں صحیح وقت کے اوپر جو فیصلے کیے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس پر عمل درآمد کے بعد یقینی طور پر ہم مشکلات سے نکل پائیں گے۔ آپ دیکھیے کچھ عرصہ پہلے یہ خبر آئی کہ سوات میں ایک بار پھر طالبان آ گئے ہیں، اور یہ بڑی تشویش کی بات تھی، اور ایسی صورتحال میں جبکہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے 90,000 کے قریب قربانیاں دی، جس میں عام لوگ بھی شامل ہیں، جس میں ہماری پولیس شامل ہے اور بے گناہ قبائلی شامل ہے، بہت بڑی تعداد اس میں شہادت کے درجے پہ فائز ہوئی۔ اور اس کے بعد ہمارے جو آپریشنز ہوئے ہیں، سیکیورٹی فورسز نے جو آپریشنز کیے، اس کے بدلے میں بڑی حد تک امن و امان کی صورتحال بہتر ہو گئی تھی۔ اگر آپ قبائلی علاقوں میں، جو سابق قبائلی علاقے ہم کہتے ہیں یا ضم شدہ علاقے کہتے ہیں، اگر آپ اس میں دیکھیں کہ پاک فوج نے بڑے ترقیاتی منصوبے شروع کیے، اور ان منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے بعد ان کی کوشش یہ تھی حکومت کی اور پاک افواج کی کہ لوگوں کو سہولتیں ملیں۔ اب اچانک کچھ عرصہ پہلے ہمیں یہ اطلاع ملتی ہے کہ سوات میں طالبان پھر سے آ گئے ہیں، صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت جو ہے وہ مذاکرات کر رہی ہے۔ بیرسٹر محمد علی صاحب کا ایک بیان سامنے آتا ہے جس میں وہ سیز فائر کی بات کرتے ہیں، اور اب دیکھیے کہ سارے لوگ باہر نکل آتے ہیں۔ پہلے تو ایک مٹا میں، جو کہ صوبائی وزیر اعلیٰ محمود خان، اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے محمود خان، ان کا علاقہ تھا، اور ہماری جو اطلاعات تھیں کہ ایک ڈی ایس پی کو زخمی کر دیا گیا، ایک میجر اور ایک سپاہی کو یرغمال بنا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ لوگ جو ہیں وہ نکلے ہیں۔ 2006 میں تو بڑی پریشانی کی صورتحال تھی اور لوگ باہر نہیں نکل رہے تھے، اور طالبان جو تھے انہوں نے ایک قسم کا قبضہ کر لیا تھا سوات پہ، اور پھر سوات کے جو لوگ ہیں ان کو نقل مکانی کرنا پڑی۔ لیکن اس مرتبہ جو تبدیلی آئی وہ یہ کہ لوگ نکل آئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا یہ فیصلہ مناسب نہیں تھا۔ آپ بجائے یہ کہ جو لوگ قید ہیں ان کو اچھا، ایک اور بڑا، جب ہم عدالتوں کی بات کرتے ہیں نا جی، تو یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ جو طالبان تھے جو بڑی تعداد میں گرفتار تھے، بجائے یہ ان کو سزائیں ہوتی وہ رہا ہو کے واپس آ گئے۔ ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا، افغانستان سے کچھ لوگ جو ہیں طالبان یہاں پہ آ گئے۔ پہلے تو یہ انکار کیا جاتا رہا، لیکن بعد میں یہ معلوم پڑا کہ بہت بڑی تعداد میں، تقریباً 4 سے 5 ہزار کی تعداد میں یہ لوگ جو ہیں یہاں پہ پہلے سے جو تھانوں میں تھے یا سیکیورٹی فورسز کی حراست میں تھے، اس کے علاوہ بھی 4 سے 5 ہزار لوگ اور آ گئے۔ یہ بڑی تشویشناک صورتحال تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں جس طرح سے فیصلہ کیا گیا ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کی جانب لے جانا چاہیے، بجائے مذاکرات کے ہمیں اپنا ایک موقف جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے، اور ہماری ایک ایسی پالیسی ہونی چاہیے جس پہ دیکھیے، میں عمران خان کی پھر میں بات کروں گا، کیا ضرورت تھی مذاکرات کرنے کی اور ان لوگوں کو واپس لانے کی، جب آپ کا سارا سواد جو ہے مالاکنڈ، بلکہ مگر دیر کی طرف چلے جائیں، جتنے بھی یہ علاقے تھے مالاکنڈ کے، یہ لوگ باہر نکل آئے اور انہوں نے آ کے مظاہرے کیے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کو پیچھے ہٹنے پر انہیں مجبور کیا گیا۔ تو اس قسم کی پالیسیاں ہماری اب ہونی چاہیے کہ ہم یہ سیاسی کھیل کو چھوڑیں اور اس طرف آئیں، جو حقیقی ہمارے مسائل ہیں ان کے حل کی طرف آئیں۔ یہ ملک صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے اور آپ جیسے صحافیوں کے لیے اور ہماری طرح کے اور بہت سے صحافیوں کے لیے جنہوں نے یہ وار اگینسٹ ٹیررزم، دہشت گردی کے خلاف جنگ کو کئی سالوں تک کور کیا، اور ان علاقوں میں ہم خود گئے، رسک بھی لیا، ہم نے، آپ نے، ہمارے اور دوستوں نے، اور یہ علاقے کلیئر ہوئے، اور اس کے بعد آج ہم جب یہ صورتحال دیکھتے ہیں تو یقیناً افسوس ہی ہوتا ہے۔ میں آتا ہوں اس بات کی طرف۔ رانا صاحب سے رابطہ بحال ہو گیا۔ رانا صاحب آپ فرمائیے، آپ جو پچھلی گفتگو کر رہے تھے اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں آئیے، اور پھر یہ جو آج جو اجلاس ہوا ہے جس میں مصمم ارادہ کیا گیا ہے کہ اب ہر صورت میں دہشت گردی کو کچلا جائے گا۔ دیکھیں جی، میری گزارش یہ ہے، جو سینئر لیڈرشپ کی سوچتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ ایک انکریجبل شخصیت ہے، کیونکہ نہ تو ان کا بات کرنے کا انداز ٹھیک ہے، نہ ان کا طرز سلوک ٹھیک ہے، ہر بات میں کچی ہے، تو ہم اس ایسے بندے کے ساتھ کیا بات کریں؟ یہ ایک اسپیشل سچویشن ہوتی ہے جو کہ پولیٹیشین میں نہیں ہوتی۔ یہ تو اس طرح سے ہے کہ جیسے کسی اسکول میں کوئی تعلیم نہ ہو، کوئی تہذیب سے واسطہ نہ ہو، کوئی تمدن کے دن نہ گزارے ہوں، تو اس طرح وہ چیزوں کو یعنی اتنی پراگندگی کے ساتھ سامنے لے کے آتے ہیں کہ شریف آدمی کا گفتگو کرنے کے لیے تیار ہونا ہی ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا ایک خاص ڈیفیکلٹی ہے۔ اس کو اوور کم کرنے کے لیے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، جو صدر جن کو بنایا گیا ہے، اتنا بڑا عہدہ دیا گیا ہے،
وہ کیا تاریخ میں لکھوائیں گے اپنے حق میں کہ میں نے کیا کیا تھا؟ میں یہ بھی نہیں کر سکا تھا کہ جب قوم اس فتنہ میں مبتلا تھی تو میں ان کی مدد ہی نہیں کر سکا، تو کیا کنٹریبیوشن ہے؟ اس لیے اپنے ذاتی جو ہے مقاصد سے اوپر اٹھ کے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا رول پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ہے. ایک گاڈ گیون اپرچونٹی اگر وہ کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ صورتحال تو خراب ہے ہی ہے. جی مصطفیٰ صاحب، لیکن اب اہم بات تو یہ ہے کہ ہم نے دیکھا، جب میں ذکر کر رہا تھا اس بات کا کہ ہم نے اس جنگ کو کور کیا اور ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس وقت، ہم نے دیکھا سوات کے اندر آپریشن ہوا، پھر ہمارے سابقہ جو فاٹا کے علاقے تھے جو اب مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان میں آپریشن ہوا، لیکن سیکورٹی فورسز کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہوتی تھی. اس وقت کی حکومت عوامی نیشنل پارٹی، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، یہ عوام کی شکل میں یہ اپنی فورسز کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے. لیکن ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف جب حالات بگڑنے لگے تو تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں حکومت ہی چھوڑ دی اور انہوں نے ملک اپنا صوبہ جو ہے وہ ایسے ہی چھوڑ دیا. یہ کمٹمنٹ کی بات ہوتی ہے. دیکھیں جاوید صاحب، بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تو اس دہشت گردی سے جو نقصان ہوا ہمیں، تو سب سے بڑا نقصان ہماری لیڈرشپ کو ہوا کہ ہماری شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی، اور ہم تو بالکل کلیئر تھے اس حوالے. پاکستان میں دہشت گردی نہیں ہوگی، اور جب تک ہم ہیں ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہاں پہ کسی ایک شخص کی بھی جان دہشت گردی کے حوالے سے نہ جائے. لیکن افسوس کی بات ہے، آپ نے دیکھا 2013 میں 12 میں جو بنو جیل بریک ہوا، وہ خان صاحب کی حکومت تھی کے پی کے میں، انہوں نے جس طریقے سے ایک طالبانائزیشن شروع کی اور وہ جو ایک سافٹ کارنر رکھتے تھے اور ایک سافٹ امیج دینا شروع کیا کہ دفتر کھول دیں آپ پاکستان میں اور ان سے بات کریں اور ڈائلاگ کریں. بھئی بات کرنے کی بات تب ہوتی ہے جب سامنے سے کوئی آپ کو کوئی آپ یہاں پہ سیاسی لوگوں سے تو بات نہیں کر رہے، آپ ان لوگوں سے بات کریں گے جنہوں نے اے پی ایس میں آپ کے بچوں کو شہید کیا، آپ ان لوگوں سے بات کریں گے جنہوں نے آپ کے 70,000 شہریوں کو شہید کیا. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں ملک میں ہمیں جو سیاسی حوالے سے بھی نقصان ہوا اسی دہشت گردی کے حوالے سے، اور جو آپ کے معاشی حوالے سے بھی نقصان ہوا. لیکن آج اچھی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے اور جو ہمارے جو آرمی چیف ہے اور انہوں نے جو ایک نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں جو ایک میٹنگ ہوئی اور اس پہ جو ایک رزلٹ نکلا ہے وہ یہی اسی حوالے سے نکلا ہے. بیکاز یہ ایسی چیزیں جاوید صاحب یہ اچانک سے آپ کو سرپرائز دے سکتی ہے، اور اچھا ہے ہمیں اس کے لیے ویل پریپیئرڈ ہونا چاہیے. آپ دیکھ سکتے ہیں کراچی میں ایک بڑا جو کراچی پولیس آفس میں جو ایک واقعہ ہوا تھا، وہ دیکھیں اٹس این آئی اوپنر. اور اسی طریقے سے پشاور میں جو پولیس لائن میں ہوا تھا وہ بھی دیکھیں دے آر اٹیکنگ آور فرنٹ لائنرز. جو ہمارے سیکیورٹی کی جو فورسز ہیں، جو پولیس ہے ہماری جو فرنٹ لائن پہ ہوتی ہے، یہ ان پہ اٹیک کر رہے ہیں. تو ہم ان کو اگر ہم بلائنڈ آئی رکھیں اور ہم ان کو نظر انداز کریں تو یہ میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی لوگوں کے ساتھ. تو اس پہ پرائم منسٹر کی جو انیشیٹو ہے اس پہ ہم بالکل متفق ہیں. انہوں نے ایک صحیح پوزیشن کیا ہے اور یہ ایک عوام کی تسلی کے لیے اور عوام کی لیے ایک بہت بڑی امید کی کرن. بالکل جاوید صاحب، اور آپ لوگ نے جو مطلب جیسے آپ کی طرح جو سینئر صحافی ہیں جنہوں نے ایک وار آن ٹیرر کو کور کیا ہے، تو وہ بہتر جانتے ہوں گے کہ اس وقت ملک کے حالات کیا تھے اور اس وقت جو آپ کے بارڈرز کی سچویشن کتنی ٹینس ہوتی تھی. آپ دیکھیں نا جس طرح وار آن ٹیرر کے بعد جو یہ امریکہ نے ٹروپس وڈرا کیے ہیں، وہ وڈرال کا دیکھیں طریقہ کار کتنا افسوسناک تھا کہ جس سے آپ نے وہاں کے لوگوں کو ویسے ہی چھوڑ دیا اور اس کے بعد وہ سارا ملبہ اٹھ کے پاکستان پہ ہی آ رہا ہے. اب دیکھیں نا ریفیوجیز بھی ایک قسم کے یہاں پہ پاکستان میں ہیں، جو ہم ایک عرصے سے جو ہے نا ملینز آف ریفیوجیز ہیں جن کو پاکستان پرووائڈ کر رہا ہے ساری چیزیں. لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو ایک ڈالر کے حوالے سے بھی ایک رپورٹس آ رہی تھیں، کچھ چیزیں اسمگل ہو رہی ہیں، کچھ ویڈس کے حوالے سے بھی چیزیں آتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم پہ ایک برڈن آ رہا ہے. اس پہ انٹرنیشنلی بھی میرے خیال میں کہوں گا کہ امریکہ کو اس چیز کی نظر ثانی کرنی چاہیے کہ آپ ایک ایسے وار ٹارن کنٹری کو ایسے آپ بغیر کسی فنڈ کے بغیر کسی چیز کے ایسے چھوڑیں گے تو اس کا سارا ایفیکٹ پاکستان پہ آئے گا. تو آج اگر ہم اس چیز کو بھگت رہے ہیں تو اس میں میرے خیال میں ہمیں انٹرنیشنل ایڈ کی بھی ضرورت ہے، ہمیں عالمی طاقتوں کی بھی ضرورت ہے کہ اس میں ہماری مدد کریں. اور ایک اور اہم بات بھی اٹھائی گئی ہے جس میں جو بیرونی اسپانسرڈ پروپیگنڈے کی بات کی گئی ہے. جس طرح سے ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ باہر ملک کے ممالک میں ریاست کے اداروں اور ریاست کے اداروں کے سربراہان کے خلاف جس طرح سے ایک مضموم پروپیگنڈا کیا گیا، آپ کے خیال میں یہ بھی ایک قابل مذمت ہے اور یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ اس کو بھی بہت سنجیدگی سے لیا گیا ہے؟ بالکل قابل مذمت ہے. ہم کہتے ہیں کہ ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے. دیکھیں ہمارے لیے ہماری ملک ہماری پاک فوج جنہوں نے ایک عرصے سے قربانیاں دی ہیں اور جو بارڈر پہ ہمارے لیے جانیں اپنی دیتے ہیں، تو ان کے لیے اگر کوئی پارٹی یا کوئی بھی شخص اگر کوئی بھی پروپیگنڈا کرے گا
تو ہم تو اس کو برداشت نہیں کریں گے اور میرے خیال میں ایکشن لینا چاہیے اور اسٹیٹ کو اپنی ریٹ دکھانی چاہیے. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ بلوچ صاحب آپ کا. سینیٹر رانا مقبول صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ بھی ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل رہے. بیرسٹر ہمایوں چٹھا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور امجد عزیز ملک صاحب آپ نے ہمیں پشاور سے جوائن کیا, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. یقینی طور پر بہت سوچ سمجھ کر فیصلے لینے کا وقت ہے. یقینی طور پر اس وقت پاکستان کو ایک مشکل صورتحال کا سامنا ہے, معاشی چیلنجز ہیں, اس کے ساتھ ساتھ امن و امان کے حوالے سے بھی چیلنجز ہیں, لیکن ایک نیا جو ایک عدالتی بحران ہمارے سامنے آیا ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے کہ حکومت اور تمام سیاسی جماعتیں یہ استدعا کرتی رہیں کہ یہ جو الیکشن کا کیس ہے اس کو فل کورٹ سنیں. اگر فل کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گا, لارجر بینچ جو بھی فیصلہ کرے گا, وہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے قابل قبول ہوگا. تو یہ ایک راست درخواست تھی حکومت کی اور تمام اتحادی جماعتوں کی. لیکن آج جو قومی سلامتی کمیٹی کا اہم ترین اجلاس ہوا ہے جس میں اہم فیصلے لیے گئے ہیں, جو ملک میں جو جاری دہشت گردی کی لہر ہے اس کے خلاف اور اس دہشت گردی کو ختم کرنے کا جو مصمم ارادہ ظاہر کیا گیا ہے, اس سے یقینی طور پر پاکستان کے عوام اور جو دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں ان لوگوں کو بھی ایک تسلی اور ایک ان کی ڈھارس بندے گی کہ حکومت, ادارے اور پاکستان کی فوج اور سیکورٹی فورسز جو ہمیشہ سے عوام کے ساتھ کھڑے رہے ہیں وہ ایک بار پھر ان کی حفاظت کے لیے موجود ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو پروگرام سچ کے ساتھ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.